ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تین باتیں حدیث کی روشنی میں ملتی ہے، ایک ہے جھوٹ، دوسرا ہے لغو، تیسرا ہے رفث۔ یہ تین چیزیں جبکہ عام دنوں میں بھی، عام ایام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو روکا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ، روزے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، جو شخص جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا، اسے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کو بھی چھوڑ دے۔ کیا پتہ چلا؟ روزے کی حالت میں اگر میں اور آپ ہوں تو جھوٹ سے اجتناب کرے۔ اگر جھوٹ سے اجتناب نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کھانے پینے کو چھوڑ دو، مطلب جھوٹ بھی بولو اور کھانا پینا کھاؤ، دونوں برابر ہے۔ اگر جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور کھانا پینا نہیں روزے کی حالت میں، تب جا کر اس کا اجر و ثواب مل سکتا ہے، ورنہ روزے کی حالت میں بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں اور کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسٹمر کے ساتھ جھوٹ بات کر رہے ہیں، کئی معاملات کے اندر انسان روزہ رہتے پر بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں شخص کو چاہیے کہ جھوٹ سے اجتناب کرے۔ بلکہ عام زندگی کے اندر بھی ہمیں اسلام کی تعلیم یہ ملتی ہے کہ جھوٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو سچ جس کی صداقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح لغو اور رفث دو باتیں آتی ہیں، لیس الصیام من الاکل وشرب وانما الصیام من اللغو والرفث۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا معنی ہوتا ہے بے فائدہ بےہودہ کام کرنا۔ روزے کی حالت میں ہے، ریڈیو آپ سن رہے ہیں، ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں، فحش باتیں کر رہے ہیں یا فحش ناول پڑھ رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، افسانے یا ڈرامے سن رہے ہیں، اسی طرح دوست احباب کے درمیان ہیں، مستیاں ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، ایسی باتیں جن کی کسی کی چغلیاں ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں مذاق ہو رہا ہے، کسی کے سلسلے میں ناشائستہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے اندر آتی ہے۔ اہل علم نے بہت تفصیل بیان کی ہے، مختصر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روزے کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاتا ہے، اسی طرح اپنے جسم کو ان سارے چیزوں سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزے کی حالت میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم پاس کے لیے کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ سب کے ہاتھ میں موبائل آ چکا ہے، اور ہر موبائل میں کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی گیم موجود ہے، ہر کسی کو اپنا ٹائم پاس کرنے کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ اگر ہم رہتے ہیں، روزے کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتے ہیں، ان سارے چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا اور اللہ سے دعا کرنا پڑے گا کہ اللہ میں نے جو دن بھر تیری رضا کے لیے اپنے آپ کو ساری چیزوں سے روکا رکھا تو اس کو قبول فرما۔ یہ کوشش ہی جا کر ہمیں کامیاب و کامران کر سکتی ہے۔ اسی لیے رفث جسے کہتے ہیں، تین باتیں، ایک تو جھوٹ ہوا، دوسرا لغو ہوا، تیسرا رفث کہتے ہیں ایسی باتیں جو جنسی خواہشات پر مبنی ہو۔ بہت سارے لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن سارا وقت جو گزارا کرتے کسی نہ کسی ایسی ٹاپک کو لے کر، اور آج کل کرکٹ کا دور ہے، ٹی وی لگا دیے اور کولر لگا دیے، اے سی آن کر دے، روزے کی حالت میں کرکٹ چل رہا ہے۔ یا کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ فجر سے لے کر ظہر تک سو جانا، اس کے بعد اٹھنا، ظہر سے عصر تک تجارت کرنا، عصر کے بعد پھر سو جانا، افطار میں اٹھنا۔ ایک ایسی روٹین ہماری بن چکی ہے، جبکہ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاوت کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، کثرت سے اپنے گناہوں پر ندامت کرنا، یہ سارے اعمال ہے۔ اگر انسان سوتا ہے تب بھی اجر ملنے والا ہے، لیکن ایک سسٹم ہمارا ایسا بنتا جا رہا ہے کہ یہ رمضان کا یہ روٹین ہے، ہم بنا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حتی الامکان کوشش کریں کہ رمضان بہت برکت والا، فضیلت والا، اہمیت والا مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے، اور دو باتیں ہیں جو بہت ضروری ہے، رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کون سے کام ہیں جو رمضان روزے کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں؟